السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ سامعین محترم، آج اس دور کی داستان پہ ہم کچھ نظر ڈالیں گے جہاں پورے خطۂ ارض پر ایک چھوٹی سی بستی جس کو اللہ تعالیٰ نے القریٰ کہا ہے، اس بستی میں بڑی مشکل سے 100 کے آس پاس مسلمان، اور وہ دور ابتدائے بعثت کا دور جسے ہم مکی دور کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں سے 100 کے آس پاس لوگ مکے میں اسلام قبول کیے تھے، کچھ کم یا کچھ زیادہ۔ وہاں کے جو حالات مکے کے دور میں مسلمانوں کے رہے، اگر آپ ان حالات کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ آج جو مسلمانوں کے حالات ہیں اس کا کوئی تناسب ہی نہیں ہے۔ آج ساری دنیا میں تقریباً 200 کروڑ مسلمان 56 ممالک میں بس رہے ہیں، اس کے باوجود بھی مغلوب ہیں۔ ہر جگہ مسلمانوں کے آنسو بہہ رہے ہیں، ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، جبکہ پورے کرۂ ارض پر آپ مشرق میں چلے جائیں اور مغرب تک ہر خطے میں مسلمان ملیں گے، لیکن مسلمان بے یار و مددگار، بے کس، پریشان حال دکھائی دیتے ہیں۔ اور ہم اس زمانے کا ذکر کر رہے ہیں جبکہ پورے کرۂ ارض پر صرف 100 کے آس پاس مسلمان، اور مکے کی بستی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، غار حرا سے نیچے آئے، آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اپنے قریبی دوستوں میں، چند لوگ ایمان لائے۔ 3 سال خفیہ دور چلا دعوت کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ خفیہ دور ختم کریں، آپ علی اعلان دین کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ فاصدع بما تؤمر، جو کچھ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے ببانگ دہل لوگوں کے سامنے بتائیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ چڑھ کر مکے والوں کو مخاطب کیا، وہاں سے ایک نئی تاریخ شروع ہو گئی ظلم کی۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے ان کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، آپ کو مذاق اڑایا گیا، طرح طرح کے ناموں سے آپ کو یاد کیا جانے لگا، ہر طرح سے جسمانی، روحانی، ہر طرح سے تکلیف دی جانے لگی۔ پھر ایک دور ایسا بھی آیا کہ ظلم اپنے عروج پہ پہنچ گیا، اپنے جوبن پر، اور ایسے واقعات آتے ہیں کہ ہماری روح کام جاتی ہے کہ اسلام کے قبول کرنے سے ایسے حالات سے آدمی کو گزرنا پڑتا ہے۔ آج تو ہمارا اسلام دعوتوں کو لے کے چل رہا ہے، بہترین گھروں کو لے کے چل رہا ہے، لیکن مکے کی اس بستی میں جب ہر طرف سے مسلمانوں پر الغار ہوئی اور جو ظلم کی تاریخ رقم کی گئی وہ ناگفتہ بہ، بہت زیادہ ظلم
بہت زیادہ ظلم مسلمانوں پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا۔ تھوڑی تھوڑی جھلکیاں آج بھی کہیں کہیں ہم کو دکھائی دیتی ہیں۔ مسلمان مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز پڑھو، تو مسلمان چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں پہاڑوں کی گھاٹیوں میں جا کے نماز پڑھتے۔ ایسی مسجدیں نہیں تھیں عالی شان اذان دیں اور جو ہے لوگ آئیں اور نماز پڑھیں۔ انتہائی خطرے کا ماحول، انتہائی خوفناک ماحول۔ ایک وقت کا واقعہ اصحاب سیر نے رقم کیا ہے کہ ایک پہاڑ کی گھاٹی میں مکے کے کنارے کچھ مسلمان چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے باجماعت۔ کافروں کو پتہ چل گیا کہ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، اور کافروں کی ایک ٹولی وہاں پہ پہنچ گئی اور انہوں نے کہا کہ ہم نماز پڑھنے نہیں دیں گے، اجازت نہیں ہے۔ گروگرام وغیرہ میں اس طرح کے کچھ واقعات آپ نے شاید گزشتہ چند دنوں میں دیکھے ہوں گے۔ مکے کی اس آبادی میں بھی یہ واقعہ ہوا۔ ابتدائی زمانے میں مسلمان تھے اور کافر دونوں کے درمیان مدبھیڑ ہوئی، اور مدبھیڑ میں ایک آدمی کا قتل بھی ہو گیا۔ تو اس طرح اس زمانے میں نماز پڑھنا بھی انتہائی مشکل، چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ کر ایک پہاڑ کی گھاٹی میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ قریب سے ابو طالب کا گزر ہوا، دیکھا کہ بھتیجا اور علی کیا کر رہے ہیں، پوچھا تو جواب نہیں آیا۔ پھر اس کا جب نماز ختم ہوئی تو پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ بولے کہ ہم لوگ عبادت کر رہے ہیں ہمارے اللہ کی۔ ٹھیک ہے، اگر تم لوگ اس عبادت کو کرنا چاہے تو کر سکتے ہو، لیکن میں ایسی عبادت نہیں کروں گا، ابو طالب نے کہا۔ ظلم کی داستان ایسی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خانہ کعبہ پہنچے، کفار مکہ موجود تھے، ان کے سامنے آپ نے دین کی بات کو پیش کی۔ کفار مکہ پل پڑے اور مارنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق پہنچے، لوگوں نے رسول اللہ کو چھوڑا اور ابوبکر صدیق پہ پل پڑے۔ اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ اتنا مارا لوگوں نے، سر کے بال کھینچ کے ہر طرح سے، چہرے پہ جوتے سے اتنا مارا کہ چہرے میں پہ ناک دکھائی نہیں دے رہی تھی، ناک چھپ گئی تھی، چہرہ اتنا سوج گیا تھا۔ لوگوں نے سمجھا کہ مر گئے ہیں۔ بنو تمیم سے حضرت ابوبکر کا تعلق تھا، اور بنو تمیم کے لوگ آئے اور حضرت ابوبکر کو اٹھا کر گھر لے گئے۔ ماں بوڑھی تھی، بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھتے ہی بالوں کا گچھا نکل کے ہاتھ پہ آ گیا۔ اتنا مارا تھا ظالموں نے۔ اسلام ہم تک کیسے پہنچا ہے دوستو؟ اور لوگ گھر پہنچائے، حضرت ابوبکر بے ہوش ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ شام تک ان کو ہوش نہیں آیا۔ جب تھوڑا سا ہوش آیا تو پانی پینے کے لیے دیا گیا، تو پہلا لفظ حضرت ابوبکر کی زبان سے نکلا کہ مجھے بتاؤ رسول اللہ کیسے ہیں۔ بنو تمیم کے لوگ جو کافر تھے جب تک، انہوں نے کہا کہ جس شخص کی وجہ سے تمہارا یہ حال ہوا ہے، پھر ان کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو۔ ناراض ہو کے پورے چلے گئے، گھر سے نکل گئے، اور کہا کہ کچھ کھانا کھلا دو ان کو، کچھ پانی پلا دو۔ ماں نے محبت سے کھانا دیا، کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا۔ رسول اللہ کیسے ہیں پہلے میں جاننا چاہتا ہوں۔
میں جب بے ہوش ہوا تھا اس وقت لوگوں کی بھیڑ میں وہ بھی گھرے ہوئے تھے. ماں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ کیسے ہیں. کہا کہ جاؤ خطاب کی بیٹی ام جمیل سے جا کے معلوم کرو کہ رسول اللہ کا کیا حال ہے. ماں ام جمیل کے گھر گئی. ڈر اور خوف کا عالم دیکھیے کیسا ہے. پوچھا کہ رسول اللہ کیسے ہیں. تو ام جمیل نے کہا کہ کون رسول، کون محمد، میں تو جانتی نہیں، کچھ نہیں جانتی. میرا بیٹا پوچھ رہا ہے، چلو میں چل کے دیکھتی ہوں تمہارے بیٹے کو. وہاں پہ پہنچی، ابو بکر لیٹے ہوئے تھے. پوچھا کہ رسول اللہ کیسے ہیں. وہ دیکھنے لگی. حضرت ابو بکر نے کہا کہ کوئی فکر نہیں، صرف ماں ہے، آپ بولو. کہا کہ رسول اللہ بالکل صحت مند ہے، اچھے ہیں. کہاں ہے رسول اللہ؟ ارقم بن ارقم کے مکان میں ہیں، مجھے لے چلو. ابھی دن کا وقت تھا. لوگوں نے سوچا کہ لے جانے سے نقصان ہوگا، اس لیے کہ لوگ دشمن دیکھ لیں گے. رات آنے کا انتظار کیا گیا ہے. حالات کیسے ہیں دیکھیے. یہ شادیوں کے خمخموں میں یہ حالات سمجھ میں نہیں آتے ہیں. دن میں رسول اللہ سے ملاقات کریں گے تو نقصان ہو سکتا ہے. اس سے جب رات آئی، رات کا انتظار کیا گیا. رات جب آئی تو حضرت ابو بکر کو ایک طرف ان کی ماں، دوسری طرف ام جمیل ساتھ لے گئی. چل بھی نہیں سک رہے تھے. ارقم بن ابی ارقم کے مکان پہ پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سلام کیا. اس وقت کہا کہ اب مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دو. اس وقت حضرت ابو بکر کو کھانا کھلایا گیا. یہ حالات ہیں مکے کے. اور حضرت ابو بکر رسول اللہ کے بعد مکے کا انتہائی شریف ترین آدمی. مکے والے خود گواہی دیتے ہیں اس شریف ترین آدمی کے ساتھ یہ معاملہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے معاملہ. تشدد اتنا بلندی پر، بہت بلندی پر. بتاتا رہا پیچھے چل جائے، ڈسٹربینس ہو رہا ہے. آپ ادھر جا کے بات کیجیے. اتنا تشدد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے کہا کہ یہاں پہ تم سجدہ نہیں کرنا، خانہ کعبہ میں سجدہ نہیں کرنا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا نہیں. پھر نماز کے لیے پہنچے. نماز آپ نے نماز ادا کی. ابو جہل نے کہا اپنے ساتھیوں سے، اب پھر میں ابو جہل کو دیکھ لوں تو اس کی گردن کو اپنے پیر سے رونگ دوں گا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. آج لاکھوں لوگ، لاکھوں کیا کروڑوں لوگ، سعودی عرب کی اکنامی ترقی کر چکی ہے. لوگ وہاں جب سجدہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور وہ وقت ایسا تھا کہ رسول اللہ کو سجدے کی اجازت نہیں تھی. جب اللہ کے نبی پہنچے اطمینان سے، پھر آپ نے نماز پڑھی، سجدے میں پہنچے تو ابو جہل ایک بڑا پتھر لیا، آگے بڑھا اور یہ کہہ کے گیا کہ میں اس کے سر کو کچل دوں گا. نعوذ باللہ. جب پتھر لے کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ تیزی سے بھاگ کے پیچھے کی طرف، لوگوں نے دیکھا ابو جہل تیزی سے بھاگ کے پیچھے کی طرف آ رہا ہے. اے ابو الحکم کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں تم واپس آ رہے ہو؟ تو ابو جہل نے کہا کہ میرے اور محمد کے بیچ میں ایک آگ کا گڑھا ہے اور اس میں پر ہیں، اور میں گھبرا گیا ہوں اور واپس آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد میں، وہ دراصل
حضرت جبرائیل تھے، اگر ایک قدم بھی ابو جہل آگے بڑھتا تو فرشتے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ کیسی کیفیت ہیں؟ ان حالات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، اور مسلمانوں کا کیا عالم ہے آپ دیکھیں کہ مسلمان اتنی بری طرح ستائے جا رہے ہیں، بہت بری طرح ستائے جا رہے ہیں۔ کسی کو ریگزاروں پہ گھسیٹا جا رہا ہے، کسی کو آگ کے بستر پہ لٹایا جا رہا ہے۔ مکے کی گرمی یا عرب کی گرمی آپ جانتے ہیں، ریت کتنی گرم ہو جاتی ہے، 48-50 ڈگری سینٹی گریڈ پر ٹیمپریچر ہوتا ہے، اور ریت اتنی گرم ہو جاتی ہے، اس پہ حضرت بلال حبشی کو لٹا دیا گیا اور سینے پہ پتھر رکھ دیا گیا، اور مطالبہ کیا گیا کہ اسلام سے پھر جاؤ۔ لیکن اس کے جواب میں حضرت بلال حبشی کہتے ہیں کہ عہد 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 کہہ کے حضرت بلال حبشی جواب دیتے ہیں۔ پھر اور ہر طرح مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، بہت ہی مشکل سے کہ حالات ایسے مشکل حالات ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم تو صرف اوور ویٹ ہو گئے ہیں، ہر آدمی اوور ویٹ ہے، اس لیے کہ اتنے کھانے کے ہم عادی ہیں، مست زندگی کے عادی ہیں، ہم میں کا ہر آدمی اوور ویٹ ہے، لیکن وہاں پہ حال یہ ہے کہ آگ پہ لٹا دیا جا رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں آپ کو ایک بوریے میں باندھ دیتا اور نیچے سے دھواں چھوڑتا اور ان کا دم گھٹتا اس سے۔ ایسے حالات، ایسی کیفیات، ان حالات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں۔ ایسے حالات ہمارے حالات سے کمپیئر کیجیے تو ہمارے حالات تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے حالات۔ ہاں، کہیں کسی کا گھر بلڈوزر سے گرا دیا، کسی کو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ایک آدھ کو کہیں مار دیا، لیکن وہاں پہ ہر مسلمان کی جان پر بنائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ تمام مسلمانوں کو لے کر دار ارقم میں آپ نے قیام فرمایا سیکیورٹی کی خاطر۔ دار ارقم اس وہاں مکے میں کوہ صفا کے دامن میں موجود ہے، اور مکے سے تھوڑی سی دوری پر ہے، مکے کے مضافات میں ہے، تو اللہ کے نبی تمام مسلمانوں کو وہاں پہ جمع کرتے اور تمام مسلمانوں سے کہا جاتا کہ بھئی کافروں سے ذرا دوری اختیار کرے ورنہ جان کا خطرہ ہے۔ حضرت گرامی، یہ حالات آپ ذرا سوچیں، تھوڑا سا انالیسس کریں کہ ہم ہلکے سے حالات جب بگڑتے ہیں، حالانکہ زندگی میں کوئی خاص ہمارا تغیر نہیں آتا، خالی خبریں پڑھتے ہیں تو ہمارے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں، ہم آرام پسندی کی طرف جاتے ہیں، اسلام کے کام اس کی طرف ہمارا توجہ بھی نہیں جاتی۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے، صحابہ کرام اتنی سخت ترین حالات سے گزرنے کے باوجود اسلام پہ پوری طرح ثابت قدمی کے ساتھ جمے ہوئے تھے۔ اس بات کی اگر ہم انالیسس کریں تو آج ہمارے حالات کی بھی تقدیر اسی سے وابستہ ہے۔ وہ مسلمان آگ پہ لیٹے ہوئے لیکن اسلام نہیں چھوڑ رہے ہیں، وہ مسلمان ریت پہ گھسیٹے جا رہے ہیں، وہ مسلمان شدید قسم کے زد و کوب کا شکار کیے جا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ایمان نہیں کھو رہے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ وہ ڈٹے رہنا، ان کی ثابت قدمی کی وجہ کیا ہے، اس کی انالیسس ضروری ہے۔ وہ انالیسس کرنے کے بعد پھر ہم اپنے آپ کو اس مقام پہ رکھ کے دیکھیں کہ ہم واقعی ایسے مسلمان ہیں
نہیں ہے تو پھر ہم تمام کو اللہ کے سامنے پہنچنا ہے. یہ اوور ویٹ لے کے اللہ کے پاس پہنچیں, یہ آرام دہ زندگی لے کے اللہ کے پاس پہنچیں, صرف چند نمازوں کو, وہ بھی کھوٹی نمازوں کو لے کر. دعوتوں کے خلاف بولتے ہیں تو چندوں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے, روحانی تکلیف ہو رہی, دعوت کے خلاف بولے تو ایسا ماحول ہو گیا ہے, روحانی تکلیف, یہ معاملہ ہو گیا ہے. اتنی آرام دہ زندگی ہماری, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو صحابہ ہیں وہ اتنی مشکلات کے باوجود جان کو جوخم میں ڈالے ہوئے ہیں. ہر طرح کی مصیبت ہے, صبح ایک فتنہ, شام ایک فتنہ, ان حالات سے گزر رہے ہیں. تو اس کی انالیسس ہوگی انشاءاللہ. تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی کی اس سیرت میں ہمارے لیے کیا نکل کے آتا ہے. صحابہ کرام کی اس ثابت قدمی, اس استقامت کے لیے آپ دیکھیں کہ جو وجوہات اصحاب سیر نے بیان کی ہیں, سب سے پہلی وجہ ان کی یہ تھی کہ اتنی تکلیفوں اور پریشانیوں کے باوجود وہ اسلام سے وابستہ تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ تھے. سب سے پہلی بات یہ تھی کہ ان کے ذہن میں بات بیٹھ گئی تھی کہ یہ دنیا چھوڑنا ہے, اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. یہاں کی تکلیف کوئی معنی نہیں رکھتی, یہاں کی مصیبت کوئی معنی نہیں رکھتی, اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. ان کے ذہنوں میں بات بیٹھ گئی تھی. یہ آگ یہ کچھ دیر کی ہے, لیکن وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے محلات بنا رکھا ہے جنت میں. یہ سب سے پہلے, یہ دنیا ایک دھوکے کی ٹٹی ہے, یہاں پہ کچھ ہی دن رہنا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے. یہ تصور صحابہ کرام کا تصور تھا. اس لیے ریگزار میں گھسیٹے جا رہے ہیں اور مطالبہ ہو رہا ہے کہ اسلام چھوڑو, کہتے ہیں کہ نہیں, عہد, میں ایک اللہ کو چھوڑ نہیں سکتا. اس لیے کہ یہ وقت گزر جائے گا, مزے میں بھی گزر جائے گا, مشکل میں بھی گزر جائے گا. دوسری وجہ یہ ہے, یہ بیان فرمائی کہ صحابہ کرام جب مصیبتوں سے گزرتے, پریشانیوں سے گزرتے, تو ان کے اندر ایک روحانی کیفیت پائی جاتی, اور ایسی روحانی کیفیت کہ جس کے بارے میں ایک آیت اسی زمانے میں نازل ہوئی, فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. اپنے رب کے حکم سے صبر کرو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں. کسی شخص پر اللہ تعالیٰ کی محبت کی نگاہ ہو, وہ کیا سرور محسوس کرے گا, کیا روحانی کیفیت اس کی رہے گی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ آئے. بہت زمانے کے بعد مدینہ میں جب مسلمان اچھی اسلامی حکومت میں بڑے امن و چین سے زندگی گزار رہے تھے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا, اے بلال, یہاں کی مدینہ کی زندگی تمہیں اچھی لگتی ہے یا مکے کی زندگی اچھی تھی؟ تو حضرت بلال حبشی نے کہا کہ مکے کی زندگی کا جو لطف ہے وہ مدینہ کی زندگی میں کہاں. ارے حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ کیا معاملہ ہے, یہاں پہ تمہارا کیا احترام ہے, تمہارا یہ اکرام ہے, بڑی آرام کی زندگی ہے تمہاری, ہر طرف خوشحالی ہے, امن و چین ہے, اور تم کہتے ہو کہ مکے کی زندگی میں زیادہ لطف تھا. حضرت بلال حبشی نے فرمایا کہ عبداللہ, میں تمہیں بڑا ہوشیار آدمی سمجھتا تھا. سنو,
جب مجھے ریگزار پہ لٹا کے میرے سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا، اس وقت میرا یہ تصور کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام تر رحمتوں کے ساتھ میری طرف متوجہ ہے، یہ تصور مجھے مدینے میں نہیں مل رہا ہے۔ مشکل میں جب آدمی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تمام تر رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں، یہ تصور خوشحالی کے زمانے میں آدمی پا نہیں سکتا۔ حضرت بلال حبشی نے یہی کہا کہ یہ تصور جو مجھے مکے میں تھا کہ اللہ اپنی تمام تر رحمتوں کے ساتھ میری طرف متوجہ ہے، یہ تصور میں مدینے میں نہیں کر سک رہا ہوں، اس لیے مجھے مکے کی زندگی کا جو لطف ہے وہ مدینے میں نہیں آ رہا ہے۔ آج ہلکے سے بخار پر ہم چی ہو جاتے ہیں، چیخ و پکار کرنے لگتے ہیں، لیکن یہ تصور کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے ساتھ ہماری طرف متوجہ، یہ تصور کس کو ہے؟ اسلام چجائے کہ اسلام کے لیے آدمی تکلیف اٹھائے، قید و بند کے شکار ہو جائے، اسے مارا جائے، یہ تو بہت آگے کی بات ہے، لیکن عام طور پہ جو آدمی کی اپنی زندگی کی جو مشکلیں ہیں، ان مشکلوں میں جب آدمی پھنس جاتا ہے، لیکن جب تصور یہ کہ اللہ ہمارے دیکھ رہا ہے، یہ تصور آدمی کر نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ دنیا اتنی جگمگائی ہوئی ہے ہمارے لیے۔ تو صحابہ کرام ان مشکلوں میں یہ تصور کرتے تھے کہ اللہ کے نبی جو بھی مشکلیں ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہے، اور وہ جو مزہ آتا ہے وہ عام لوگوں کو نہیں آ سکتا۔ جو لوگ آرام پسند زندگی کے عادی ہیں، اس تصور سے عاری ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بچے کی طرف جب ماں پوری توجہ کرتی ہے تو بچے کی جو کیفیت ہوتی ہے، ویسی کیفیت ایک آدمی کی ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی پوری رحمتوں کے ساتھ توجہ کرتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت تھی، وہ شخصیت کا اثر ایسا تھا کہ تمام مسلمان ہر طرح کی مشکل کو انگیز کر جاتے تھے، ہر چیز کو انگیز کر جاتے تھے۔ آپ کی قیادت کہہ لیجئے، آپ کی شخصیت کہہ لیجئے، آپ کی تربیت کہہ لیجئے، آپ سے ملاقات، آدمی سب کچھ بھول جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قربت میں یہ ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی صحابہ کرام کے ساتھ، جس کی وجہ سے وہ ہر طرح کی مشکل کو انگیز کر جاتے تھے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے خاص کچھ آیتیں نازل کیں۔ مکے کے دور کی آیتیں بڑی خاص ہیں، اور اس میں وہ آیتیں میرے سامنے ہیں جس میں صرف اہل ایمان کے لیے، ان کی ہمت افزائی کے لیے، حالانکہ مکے میں بہت طرح کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، کافروں کے لیے آیتیں نازل ہوئی ہیں، دعوت کے لیے آیتیں نازل ہوئی ہیں، لیکن وہ آیتیں جو اس زمانے میں مسلمانوں کو ایمان پہ قائم رکھنے والی ہیں، وہ آیتیں اللہ تعالیٰ نازل کیا، اور وہ آیتیں ایسی ہیں، ان آیتوں سے ہماری بھی تقدیر بندھی ہوئی ہے۔ آج ہم جو پریشان حال ہیں، ہم قرآن سے دور ہیں، اور ہم وہ تصور نہیں کر سکتے ہیں جو تصور قرآن مجید ہم کو دینا چاہتا ہے۔ ہم بس چاہتے ہیں کہ کچھ نمازیں پڑھ لیں، کچھ اچھا کھانا کھا لیں، کچھ اچھی زندگی گزار لیں، بس اللہ کے پاس پہنچ جائیں۔ یہ عام تصور ہے، کچھ نمازیں، کچھ روزے، تھوڑا سا زکوٰۃ وغیرہ دے دیں، لیکن اللہ کے راستے میں جدوجہد کرنا، تکلیفیں اٹھانا، مشکلات اٹھانا، یہ تصور ہی نہیں ہے۔ انتہائی متقی آدمی کا تصور نہیں ہے، بس وہ تقوی کو اپنے تسبیح سے جوڑ دیتا ہے، بس تسبیح